نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ بھائی نے پوچھا ہے کیا قسطوں پہ پلاٹ لینا جائز ہے؟ بھائی اگر تو اس پہ کوئی سود کا چکر نہیں ہے، پلاٹ کی مالیت اور قیمت جو ہے جتنی مارکیٹ ریٹ اس کا بنتا ہے، 70 لاکھ کا پلاٹ بنا، ٹھیک ہے، آپ اس کو قسطوں پہ لیں تب بھی 70 کا ہے، آپ اس کو نقدن لیں تب بھی 70 کا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری سے یا آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں 70 لاکھ روپیہ، لہذا اگر یہ نقدی لے گا تو 70 لاکھ کا ہوگا، اگر یہ قرض یا ادھار لے گا تو 90 لاکھ کا ہوگا، وہ 20 لاکھ روپیہ جو ایکسٹرا لے رہے ہیں وہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ اسلام نے مسلمانوں کو کسی دوسری کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے، تو لہذا اگر کوئی شخص ایسے مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا یہ طریقہ اور رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ سود کے زمروں میں سے زمرہ ہے، لہذا یہ سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عرب علماء قسطوں کے معاملے کو عام اجازت دیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اسی طرح شوافیہ کے نزدیک، اسی طرح حنابلہ کے نزدیک، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کے نزدیک، ان چاروں فقہوں کے مطابق قسطوں پہ لین دین کرنا یہ صحیح، درست اور جائز ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے مدینۃ الرسول میں یہ پچھلے سال جو ہے وہ یہ تجدید، شاید اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، اس مسئلے پہ دوبارہ بحث ہوئی ہے، تو اس بحث کے مطابق انہوں نے جو ہے قسطوں کے معاملے کو مشکوک قرار دیا ہے، وگرنہ اس سے پہلے سعودی علماء کے صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے، عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اور باقی ائمہ کرام جو گزرے، ان سب کے اقوال یہی تھے کہ بھائی قسطوں پہ معاملہ کیجئے، لین دین ہو سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اب وہ بھی عرب علماء بھی اس میں یہ پچھلے سال سے بحث مباحثے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر اس میں سود کا معاملہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی فتویٰ اگر کوئی شخص دیتا ہے تو فتویٰ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، بات ہے مسئلے کی، اور مسئلہ ہوتا ہے حدیث کے تحت، مسئلہ ہوتا ہے شریعت کا، فتویٰ ہوتا ہے ذات کا کہ بھائی میں لکھ کے دیتا ہوں یہ جائز ہے، اور میں کیا ہوں بھائی، اصل چیز ہے شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو طے کرنا ہے۔ بارک اللہ۔